بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ہر گزرتا ہوا لمحہ کائنات کی ہر چیز کو اس کی فنا کے قریب کر رہا ہے۔ کچھ دور نہیں کہ ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کر فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس نے جس کو اس دنیا کے اندر ایک مقدر کے ساتھ بھیجا ہے، اس نے اس کے ساتھ ایک ٹائم بھی مقرر کر دیا ہے۔ ہر کوئی اپنے آخری وقت کے قریب لمحہ بلمحہ ہو رہا ہے اور بہت قریب ہے کہ وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے نام پر جتنا مرضی بھلے وہ کائنات کی وسعت میں ہو، زمین کی گہرائی میں ہو، یا سمندر کے اندھیرے میں ہو، یا وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہو، یہ مستقبل میں جھانک نہیں سکے گا، اور یہ اس بات کا ایک ذرہ بھی نہیں حاصل کر سکے گا کہ اس کے زندگی کے لمحات میں کتنا وقت باقی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے کہ سب لوگ ہمہ وقت تیار رہیں۔ جس طرح سے گاڑی کے آنے کا انتظار ہے، گاڑی چھوٹ نہ جائے، میں اسٹیشن پہ نہ رہ جاؤں، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں یوں ہی رہیے جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے جسے اپنے وطن کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹنے کا لالچ ہوتا ہے۔ وہ اسٹیشن کے ساتھ رک کر دل نہیں لگاتا، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ او عابر سبیل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ پردیسی نہیں بلکہ اس مسافر کی طرح بن جائیں جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بھلے تو مان کر زندگی گزار یا بے ایمانیاں کر کے زندگی گزار، دونوں صورتوں میں تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے۔ کائنات کے جتنے رستے ہیں وہ سب گھوم کر تیرے رب کے در پہ آتے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اور اسی کے آگے لا کر تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ اب خواہ تو مان کر آ جائے، خواہ تو اپنی مرضی کر لے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس کے آگے فرما بردار ہے۔ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب اس کا حکم آ جائے گا۔ تو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے، آپ کو اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ایک مخصوص مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ علم اسی کے پاس ہے کہ وہ کب تک اسے زندہ رکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حی بھی ہوں، زندگیاں دینے والا بھی ہوں، قیوم بھی ہوں، قائم رکھنے والا بھی ہوں۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہوں۔ یمیتکم، تمہیں موت بھی دینے والا ہوں۔ میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو موت بھی دے، زندہ بھی کرے، رزق بھی دے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنا انسان کو نوازا ہے اتنا اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں نوازا۔ اسے اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر بڑی زیادہ ہیں۔ دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں
وہ ہمارے علم میں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے نعمتیں ہیں، ہم ان کے لیے نعمت نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہم بکروں کو قربان کرتے ہیں، جانوروں کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، ہم زمین سے فوائد حاصل کرتے ہیں، آسمان ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو رہا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنے انٹرنل فوائد کے ساتھ اور اپنے ایکسٹرنل فوائد کے ساتھ اللہ نے وہ ہمارے سامنے بڑی زبردست انداز میں کھول کر رکھ دی اور ہمیں پورا اختیار بھی دیا ہے۔ مثلا ایک بڑا جانور ہے، آپ اس کے گلے میں رسی ڈال دیں، وہ سر جھکا کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا، آپ اسے جہاں مرضی لے جائیں وہ اڑی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس نے سب کا سب تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تیرا کیا ہے، تیرا حق کیا بنتا ہے کہ تو اپنی ذات کو، اپنی میں کو اپنے رب کے لیے مسخر کر دے؟ تیرا اس کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، تو مانگنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے اور تو محتاج ہے، وہ مشکل کشا ہے اور تو مصیبت زدہ ہے۔ تجھے اس کی طلب ہے، وہ تیرا مطلوب ہونا چاہیے، تو طالب بن جا، تو اللہ کی طرف آنے والا بن جا۔ یا باغی الخیر اقبل، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں خیر ہی خیر ہو، فیض ہو، برکتیں ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، تو اس رستے کو اختیار کر جو رستہ تیرے رب کی طرف آسانی سے چلا ہوا جا رہا ہے۔ اور اگر تو اس کے علاوہ کوئی رستے اختیار کرے گا تو میرا بھائی سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ گویا ایک رستہ ہے، اس رستے کے بالکل شروع پر ایک آدمی کھڑا ہے اور لوگوں کو اس رستے کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں آ جاؤ اس رستے کے اوپر چلو۔ وہ رستہ بالکل سیدھا ہے اور اس رستے کے دونوں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی ہوٹل کے اندر داخل ہوں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی گلی جا رہی ہے اور دائیں بائیں کمرے ہیں، اس کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں ان دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں۔ پھر سنیے، ایک رستہ ہے، رستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور ایک آدمی رستے کے شروع پر کھڑا ہے اور دوسرا آدمی دیواروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو آواز دے کر، جو اس رستے پر چل رہے ہیں وہ لوگوں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے سنو، ان دروازوں کے اندر نہ جھانکو، یہ پردے سائڈ پر نہ کرو، بلکہ سیدھے سباؤ اپنے رستے کے اوپر چلتے رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو رستے کے شروع میں کھڑا ہے یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور دوسری جانب جو دیواریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کے قوانین ہیں، اور جو دروازے بنے ہوئے ہیں اور ان پر جو پردے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اب تم ان حرام چیزوں کے اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرو گے تو تم حرام میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا دائیں بائیں دیکھے بغیر سیدھے سباؤ چلتے رہو۔ اور وہ آدمی جو اوپر دیوار پر بیٹھا تمہیں منع کر رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے جو تمہیں آواز دے دے کر روک رہا ہے کہ سیدھے رستے کے اوپر چلتے رہو۔ میرا بھائی، اس تمہید کے بعد میں اصل مدعے پر آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار، انسان بڑا ناشکر ہے، جلد باز ہے، اس کی نگاہ نہیں پڑتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی انبیاء کو مبعوث کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آج ہمارے پیش نظر رہے گا، بڑا مختصر سا ہے۔ فرمایا نعمتانی
مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں کمال قیمتی ہیں، بڑی ہی زبردست نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر کسی کو ان کی خبر مل جائے تو کوئی ان کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اگر کوئی ان نعمتوں کی قدر کر لے تو وہ بندہ بڑے فائدے میں اور بڑے نفع میں رہا۔ دو نعمتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کو جانتی تک نہیں، ان کی قدر تک نہیں کرتی۔ دو نعمتیں بڑی فائدہ مند، بڑی قیمتی اور اللہ کے قریب کر دینے والی، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد ان کے بارے میں جاہل ہے، علم نہیں رکھتی، اور پھر یہ کہ غفلت کا عالم دور سے دور چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، انسان کے پاس تندرستی ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرا بھائی جس نے یہ کہا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اس کے پاس 1000 سے اگلا لفظ نہیں تھا شاید۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جس کا ہم ساری زندگی بھی احسان چکاتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑی جگہوں پر اس کی طرف توجہ دلائی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر جس نے تجھے پیدا کیا تو سیدھا سیدھا بنایا، اس نے ہماری عقلوں کو سلامت رکھا، اس نے ہمیں ذہنی صحت عطا کی ہے، ورنہ اللہ معاف کرے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں عمریں 20-20 سال اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا دماغ 8 سال کے بچے کا ہے، یا کئی لوگ آپ ہاسپٹل میں چکر لگا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے عبرت کے بڑے نشان رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اور یہ نعمت صحت اللہ نے دی کیوں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ربا کھانا دے، خالی پیٹ تیری عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے تو اس صحت کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رزق بھی ہمیں عطا کی ہے، اور ہر وہ چیز جو میرے لیے نقصان دہ تھی اس نے میرے اوپر حرام کر دی، یہ تو نہیں کھائے گا۔ لیکن جب ہم بے اعتدالی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کھانا کھائے تو 3 حصوں میں کھائے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے رکھ لے، دوسرا حصہ پینے کے لیے رکھ لے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ٹھوس لیتے ہیں اور بے وقت کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک کو دیکھیں، انتہائی سادگی پر، بڑی سادہ خوراک، اور اس کی اگلی وجہ یہ ہے جو ہمیں عموماً بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے، وہ ہم کھانے میں بے اعتدالی کرتے ہیں اور سوموار جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ انسان ہر ہفتے میں 2 روزے نہ رکھے، یہ آپ کی صحت کے لیے بڑا نفع بخش سودا ہے اگر آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھیں۔ دوسری نعمت جس کی طرف میں زیادہ توجہ دلاؤں گا اور جس کے بارے میں لوگوں کی کثیر تعداد وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے فراغت، فارغ وقت۔ انسان سارا دن کام کرتا ہے، شام کو فارغ ہو کر گھر آتا ہے۔ عورت سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہے، شام کو ویلی ہو کر بیٹھتی ہے۔ بچہ سارا دن تعلیم تعلم کے سلسلے قائم کرتا ہے، بعد میں فارغ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اب اس فارغ وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی رویہ تو ہمارا یہ، ہم موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، اور اگر موبائل نہیں تو کوئی ناول لے کر بیٹھتا ہے، اگر ناول نہیں لے کر بیٹھتا تو فلمیں دیکھنے بیٹھتا ہے یا ڈرامے دیکھنے بیٹھتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں جو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ ڈرامے کی قسط آنے والی ہے، ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ یہ شدت کا انتظار ہوتا ہے، اور ایون کہ وہ کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر لا کر ڈرامہ ختم کر دیں جس میں وہ بندے کو دوراہے پہ چھوڑ دیں تو ٹی وی والوں کو گالیاں پڑتے ہیں۔ یعنی اتنی فکر صرف اس لیے کہ ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے، میرا بھائی ہم بھی چانس کے اوپر کھڑے ہیں، آگے پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، ہمیں اس کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ اور اپنی فراغت میں ہم اپنا رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط کر رہے ہیں،
یہ ہماری تنہائیاں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہاری موت کیسی ہوگی تو دنیا میں اپنا ایک پریکٹیکل کر کے دیکھ لو۔ نماز کے وقت تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، یا نماز کے لیے تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو حالت تمہاری نماز کے لیے ہے وہی حالت تمہاری موت کے وقت بھی ہوگی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ نماز بھی رب سے ملاقات ہے اور موت بھی رب سے ملاقات ہے، بس فرق اتنا ہے اس میں بندہ اپنے دل کی رضا سے آتا ہے، اس میں رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ مومن کا دل تو اللہ کی طرف بڑی تسلی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے دل کوئی ہوک پڑھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جسے یہ ڈر ہو کہ ظہر کی نماز اگر میں نے پڑھنی شروع کر دی تو 12 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی، وہ اسی ڈر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو میرا بھائی ان قریب آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ یہ بڑے فتنوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں ادا کر رہا، اپنے فارغ وقت میں کھڑا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، وہ بندے صبح کے وقت تیرے لیے بڑی مصروفیات ہیں، صبح کے ٹائم تو بڑا مصروف ہوتا ہے، لیکن رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے نام کر۔ ہم میں سے کون ہے جو راتوں کو بہت زیادہ دیر تک جاگتا ہو صرف اس لیے کہ میں نے تہجد ادا کرنی ہے؟ ہم جاگتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہم فلمیں دیکھتے ہوئے، موبائل استعمال کرتے ہوئے اور سکرولنگ کرتے ہوئے اور ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے جاگتے ہیں۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے، ایسا اندھا گونگا اور بہرا فتنہ ہے کہ انسان کہتا ہے بس 2 منٹ میں اٹھنے لگا ہوں، اور یہ 2 منٹ کئی گھنٹوں میں محیط ہو جاتے ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو پھر اپنے رب کے لیے کھڑا ہو جایا کر، اپنے رب کے لیے محنت کیا کر۔ اور اگر کسی کے پاس یہ موبائل نہ ہو، ناول نہ ہو، اس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ 40 روپے کی جا کے لوڈو لے آتا ہے، چلیں لوڈو کھیلتے ہیں، اور اس میں اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ بھائیو حدیث میں موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، کہ جس بندے نے گوٹیاں کھیلی، لوڈو میں گوٹیاں ہی ہوتی ہیں، جس بندے نے گوٹیاں کھیلی گویا اس نے خنزیر کے گوشت میں اپنے ہاتھ بھر لیے۔ اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا گویا اس نے خنزیر کو اپنے لیے حلال کر لیا، جس نے گوٹیاں کھیلی ہیں۔ اور اسی میں وہ والی لوڈو بھی ہے جو موبائل پہ کھیلی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ حرام ہے، یہ مسلمہ اصول ہے اس امت کا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہو، آپ اس کو فوری طور پر چھوڑیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب، اور بندے دنیا میں یوں رہے جیسے تو پردیسی ہے، مسافر ہے۔ مسافر میں نے پہلے کہا کہ وہ اسٹیشن کے ساتھ، سامان کے ساتھ دل نہیں لگاتا، وہ اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو پھر اپنا شمار مرنے والوں میں کر لو کہ تم مر چکے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے مردہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تم بھی کسی کو تکلیف دیے بغیر اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہو۔ اور اگر تمہارے نصیب میں صبح کا سورج ہو، تم صبح کر لیتے ہو، اور شام کا انتظار کبھی نہ کرنا، کیا پتہ سورج ڈوبنے سے پہلے تم ڈوب جاؤ۔ اور اگر تمہیں شام نصیب ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، کیا پتہ کہ صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے تم آسمان پہ چڑھے ہو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، ہم اس صحت اور فراغت کو لے کر اتنے دوسری چیزوں کے اندر جا چکے ہیں، یا اتنے ہم بے احتیاطے ہوئے ہیں، ہم اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں
اگر مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ کو خبر ملے کہ دو آدمی ایک مچھر کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مچھر میرا ہے، یہ مچھر میرا ہے، یقیناً آپ ان کو بیوقوف بھی کہیں گے، جاہل بھی کہیں گے، ممکن آپ کی ہنسی بھی نکل آئے کہ دو آدمی ایک مچھر کے لیے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ لیکن میرا بھائی یہ حقیقت ہے کہ ہم سارے لوگ اس مچھر کے ایک پر کی حیثیت، جس کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی میرے ہاں حیثیت نہیں رکھتی، ہم اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے رستے کو چھوڑ کر صرف اس ایک رستے کے اوپر ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرا بھائی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کماتا کہاں سے ہے، آیا حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ دوسری جانب حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور اسے ہلنے نہیں دیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، آپ کی عمر کن کاموں میں گزری؟ اور اللہ معاف کرے ہم اس پہلے سوال کے جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کی عمر کن کاموں میں گزری؟ چلیے عمر کو چھوڑتے ہیں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی سے بڑھاپے میں آپ کیسے پہنچے؟ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ بڑا منہ زور گھوڑا ہے یہ جوانی، آپ نے یہ کن کاموں میں گزاری؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے مدارس کے طلباء کو جو اپنی جوانی کو اللہ کے نام کر دیتے ہیں۔ آپ کی جوانی کن کاموں میں گزری؟ اور ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، تو میرا بھائی اس جوانی میں اللہ کے ساتھ عرش کے سائے کا سودا کر لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جس کی پرورش جوانی میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی قیامت والے دن پریشان نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طرح اس جوان کی ایک چیز کی طرف ابھی میرے ذہن میں آئی، میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ جوان اپنی بیوی سے بسا اوقات کئی ایسے مطالبے کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اسے یہ کہتا ہے کہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ میرا بھائی یاد رکھیں، بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت تب ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی حدود کے اندر اس کو حکم دے، اور اگر وہ کسی حرام کام کا حکم دیتا ہے پھر بیوی اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مخلوق کی بات مانتے ہوئے رب کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ہمیں یار ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو ایسے کام کا حکم دیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس غیر فطری طریقے سے آتے ہیں، صحیح رستے سے نہیں آتے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ شدید غصے میں ہوگا اور اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ جو اپنی بیویوں کو اس طرح سے مجبور کرتے ہیں اور ان کے لیے حرام چیز کو جائز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی عبادت کو، اپنی جوانی کو، اپنے فارغ وقت کو اور اپنی صحت کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔ بحمد ربک قبل